أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات علی ملک سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولیکن جنات اور شیطانوں نے کفر اختیار کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت علیہم السلام پر۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے بے شک ہم آزمائش میں ہیں، بس تو کفر اختیار نہ کر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے، تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے کسی کو مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور ان کو نفع نہیں دیتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں، البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں بعض کا تعلق تو اسباب کے ساتھ ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے معرض وجود میں آتی ہیں۔ مثلا چھری کے ذریعے گلا کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے، سینے میں گولی لگنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ بعض دوائیں مفید ہوتی ہیں کہ ان کے کھانے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اور زہر کا کھانا موت کا سبب ہے۔ غرض بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے۔ جادو بھی اسی قسم سے ہے کہ جس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسباب سے بالا تر ہوتی ہیں، ظاہری طور پر ان کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے معجزہ ہو گیا، کرامت ہو گئی۔ معجزہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ چاہے معجزہ ہے چاہے کرامت ہے، یہ معجزہ پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا اور کرامت ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ اگر ذاتی فعل ہوتا تو جب چاہیں کر لیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ذاتی فعل ہے تو پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی تو ید بیضا اور عصا مبارک والا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ اب رات کا وقت تھا مگر وہاں اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی تھی۔ جب سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹ پھیر کر بھاگے، پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ یہ سانپ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ موذی چیز سے بچنا ایمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقبل ولا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام
آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور ڈریں، نہ خوف کریں، اور ڈریں بھی نہیں، خوف بھی نہ کریں۔ خذھا، اس کو پکڑ لیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت میں بدل دیں گے، یہ بھی لاٹھی بن جائے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا اختیاری فعل ہوتا تو ڈر کر بھاگتے کیوں؟ تو جس طرح معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ چنانچہ تیسرے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بچی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے مکان پر چوبارہ تھا، اس کو جھالیاں لگی ہوئی تھیں، بڑا ہوادار تھا، یہ اسی چوبارے میں رہتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی باہر تشریف لے جاتے تو تالا لگا کر جاتے، وہ اندر کھیلتی رہتی تھی، اور جب واپس آتے کلما داخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس واپس آتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے اور پوچھتے انا لک ھذا، یہ تجھے کہاں سے ملے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ فرماتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ ان کی کرامت تھی، کیونکہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، مگر بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کا ذاتی فعل نہیں تھا۔ تو معجزے اور کرامت کا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جادو کا سبب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اس مقام پر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کی 13 قسمیں بیان فرمائیں، تمام کی تمام ناجائز ہیں، حرام ہیں، شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، جو کہ غیر اللہ سے استعانت ہے، وغیرہ وغیرہ، سب حرام۔ بلکہ اگر کوئی جائز کام دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کے لیے ہو تو وہ بھی جادو کی قسم۔ تو اب یہودیوں اور عیسائیوں کے مولوی اور پیر جادو کرتے تھے، اور اس کے ذریعے جب تب کرتے عوام کو کہتے کہ یہ ہماری کرامت ہے۔ عوام بڑے ستی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے بے حساب عوام کے ذہن بگاڑ دیے۔ پھر اس جادو کی لڑی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لاتے کہ یہ ان سے نقل ہوتا وہ چلا رہا، حالانکہ وہ تو معصوم پیغمبر تھے، وہ ایسا برا کام کب کر سکتے تھے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی اور ارشاد ربانی ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات علی ملک سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں، جنوں، جانوروں، پرندوں پر بادشاہی کا حق عطا فرمایا تھا، اور وہ جانوروں پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور اس زمانے میں جنات انسانوں کو نظر آتے تھے اور جادو کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے مولویوں اور پیروں نے اس جادو کی پیروی کی جو جنات پڑھتے تھے، اور یہ تو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، اور لیکن نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جنات اور شیاطین نے کفر اختیار کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، جادو کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ تو جادو سیکھا نہ سکھایا، یہ چیزیں جنات اور شیاطین سے نقل ہوتی آ رہی ہیں۔ تو کرامت اور معجزے کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب جس آدمی سے بھی کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو اس کو ولی نہ سمجھ لینا، اور اگر عجیب و غریب چیز کا ظاہر ہونا ولایت کی دلیل ہے تو پھر دجال تو رئیس الاولیاء ہوگا۔ اس جیسی عجیب و غریب حرکتیں کون کر سکتے؟ وہ بارش برسنے کا حکم دے گا، بادل کٹھے ہوں گے، بارش برسانی شروع کر دیں گے، زمین پر پاؤ مارے گا، زمین سونا چاندی اگل دے گی، اور چیزوں کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرے گا، ساری چیزیں اس کے پیچھے چل پڑیں گی۔ لہٰذا کسی سے عجیب و غریب چیزوں کا ظاہر ہونا اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دیکھیں گے کہ مومن ہے یا کافر۔ اگر مومن ہے پھر دیکھیں گے کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر ولی نہیں ہے، اگر شریعت کا پابند ہے اور اس کے ہاتھ پر کوئی چیز خلاف عادت ظاہر ہوئی ہے تو وہ کرامت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیز جو اتاری گئی 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، ہاروت اور ماروت علیہم السلام پر۔ بابل ملک عراق کا ایک بہت بڑا شہر تھا، خاصی آبادی والا۔ بابل شہر میں جادو کا بڑا زور تھا۔ یاد رکھنا جادو کرنا اور کرانا قطعاً جائز نہیں، جائز طریقے سے جن میں شرعی قباحت نہ ہو، دم اور تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال بابل شہر میں جادو کا بڑا زور تھا، یہودیوں کے مولوی اور پیر کرتے تھے اور اس کو اپنی کرامتوں کا نام دیتے تھے۔ یہ ہماری کرامتیں۔ اللہ تعالیٰ نے جادو اور کرامت میں فرق بتانے کے لیے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ وہ فرشتے مجمع لگا لیتے تھے اور لوگوں کو کہتے بھائی یہ تمہارے مولوی اور پیر جو کام کر رہے ہیں یہ جادو ہے، ان کے قریب نہ جاؤ، یہ کرامتیں نہیں ہیں۔ لوگ کہتے کہ تم تو جادو جانتے نہیں ہو، لہذا تم کس طرح کہتے ہو کہ یہ جادو؟ وہ کہتے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جادو کا علم دیا ہے اور بتا بھی سکتے ہیں، مگر وہ کفر ہے، اس لیے تم جادو نہ سیکھو، اور اگر تم اصرار کرو گے تو ہم تمہیں سکھا بھی دیں گے، مگر ہم آزمائش اور امتحان میں ہیں، تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے بے شک ہم آزمائش ہیں، بس تو کفر اختیار نہ کر۔
اور اس کے باوجود لوگ ان سے سیکھتے تھے اور انہوں نے لوگوں کو چیزیں بتائیں جو منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے، تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان۔ اب اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جادو کا یہ اثر ہے بندے کا گدھا اور گدھے کا بندہ بن جائے، اور ان فرشتوں کے متعلق عجیب قسم کی کہانی تفسیر موجود ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر ایک کہانی یہ بھی لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات رکھی، ان فرشتوں کی نگاہ ایک عورت پر پڑ گئی، یہ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس عورت سے نفسانی خواہش کی تکمیل کی درخواست کی۔ اس عورت نے خواہش کی تکمیل کے لیے یہ شرط لگائی کہ مجھے اسم اعظم سکھا دو جسے تم پڑھ کر آسمانوں پر چلے جاتے ہو اور واپس آ جاتے ہو۔ فرشتوں نے اس عورت کو اسم اعظم سکھایا، پھر اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ یہ لڑکا ہے، اس کو قتل کر دو ورنہ یہ راز فاش کر دے گا۔ فرشتوں نے ایسا کرنے سے معذرت کی۔ عورت نے کہا اچھا یہ شراب پی لو، بڑی لذیذ ہے۔ فرشتوں نے شراب پی لی اور نشے میں آ کر انہوں نے لڑکے کو قتل کر دیا اور زنا کے بھی مرتکب ہوئے، اور عورت اسم اعظم پڑھ کر اوپر چلی گئی اور زہرہ ستارہ بن گئی، اور ان کو سزا کے طور پر بابل شہر کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا تاکہ یہ سزا بھگتیں۔ حاشا اللہ، قطعاً ایسی بات نہیں۔ یہ یہودیوں کی کھڑی ہوئی کہانی اور خرافات ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، آزمائش کے طور پر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کو تم اس طرح سمجھو کہ رشوت خوروں کو پکڑنے کے لیے اینٹی کرپشن والے نوٹوں پر دستخط کر کے دیتے ہیں کہ یہ نوٹ تم نے رشوت کے طور پر دو، جب وہ دے دیتے ہیں تو چھاپا مار کر پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ رشوت جو دی گئی ہے بدکاروں کو پکڑنے کا ذریعہ، اسی طرح ان کی برائی کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان بن گئے تھے اور ان میں انسانی خواہشات پیدا ہو گئی تھی اور پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ فرشتوں کی یہ صفت ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، رب تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے کسی کو مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو جادو بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھو آگ کا کام ہے جلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا، وہ آپ علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا سکے، کیونکہ جلانے کا نہیں بلکہ گلے گلزار ہونے کا حکم تھا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانے کا حکم تھا۔ اسی طرح ہو گئی۔ زہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مارنے کا اثر رکھا ہے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلو بھر کر پھانک لی، ان کو کچھ بھی نہ ہوا، الٹا ان کا نزلہ زکام ختم ہو گئی، وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گیا، حالانکہ وہ اتنی تیز تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں اثر رکھتے تو ایک ذرے سے مر جاتے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے دوسرے نقصان کے علاوہ۔ جادو سیکھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کفر سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا، اور ان کو وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں دیتی۔ چلو مالی طور پر کچھ نفع ہو بھی گیا تو اس کا کیا فائدہ، کافر بن کر حاصل کیا تو کیا کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں، البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے کافر بن گئے، ایمان ضائع کیا، آخرت برباد ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور کفر شرک سے بچتے، البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جانتے اور آخرت کے نقصان سے بچتے۔ آگے ایک دفعہ پھر یہ سمجھ لیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جتنے عمل کیے جاتے ہیں یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ ان کو جائز سمجھ کر کرانے والا بھی کافر اور کرنے والا بھی کافر، اور اس کے ذریعے جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہے، اور یہی حکم ہے فال ہونے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے فال نکلوائی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس نے انکار کر دیا اس کا جو کچھ نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسی طرح شریعت کی روح سے وہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کیا تو اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرامی ہوں گے، اور عموماً عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ ان کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعہ پر کما حکم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔